Assalamu alaikum, everyone. I'm Sadaffe Abid. I will be hosting today's reflection series with all of you. I'm very excited to join in. This is a very impactful series that has been titled and kicked off by K Electric, powered by K Electric and organized by Nutshell Group. Our idea is to bring some leading change agents of Pakistan who are recognized locally and globally, and to really learn from their experiences, their journey of being in the trenches and building great organizations that are creating meaningful impact. So I hope that you will enjoy the 1.5 hour that we are going to spend together today. And in terms of my own journey, I'd like to share with you that I'm the founder and CEO of Circle. Circle is a non-profit that works on women's economic empowerment. Pakistan has one of the lowest female labor force participation rates in the region. We stand at 25%. Our neighbor Bangladesh is at 40%. Vietnam further away is 70%. So Circle's goal is really to see how we can economically empower women of our country, because that's how we can leverage our talent and build a more robust economy for Pakistan. We do this by working on digital literacy, on digital skills, and entrepreneurship with women. Under the pandemic, Circle was recognized as a Microsoft for startup for using technology to solve pressing challenges. We know that our country faces many challenges, from health, education, population, to climate change, which is another big challenge. So today we will be hearing from many of the leading voices in this field to see what matters. How do you really solve these complex adaptive challenges? How do you play a leadership role? What has their personal journey been like? What have been some of the struggles, the challenges? How do you stay in the game? So I hope that it can be very rewarding and exciting for all of us. And I'd like to start by actually welcoming Zehra from the K Electric team. She is Director Sustainability and Communication, to come in and do a welcome note. Zehra brings 20 plus years of experience, and she has been a leading figure at K Electric in championing the award series. So over to you, Zehra. Thank you so much for initiating this impactful series today. Thank you, Sadaffe. Bismillahirrahmanirrahim. We're very privileged and honored to have with us the visionaries of the social sector today. I think they're the real beacons of hope for Pakistan, and they are these institutions which they have created are now internationally, they have become models for the social sector. Pakistan, if we see as far as the charitable contributions are concerned, as per the recent PCP report, Pakistan contributes approximately $2 billion in charitable investments. So Pakistanis are, we all know, we are a very generous nation. And we can see that the overall fabric of the social and economic balance is actually the balance is done by these institutions, these organizations. So the social sector plays a very vital role in our economy. The intent of this series of webinar by the name of Reflection with Nutshell is to bring forward the perspective from the social sector, and also to bring forward and align the perspective of the corporate sector, because the corporate giving scenario and the corporate investments are also changing post-COVID. So we wanted to have a series of dialogues where both corporate and the social sector can sit together and align our objectives, and thus create synergies for a better Pakistan. So I hope today's initial talk will be inspiring. We will hear the inspiring stories of these legends, and obviously we can align some objectives going forward according to their inspired story and their suggestions. Thank you. Thank you so much, Zehra, and thank you for creating this platform, Reflections, because I do believe that for any nation, for any leader, any individual, it's so important to take time out to pause, to reflect.
to really draw lessons and insights, and then really think big of what can be done. So, thank you for creating this platform for us today. And indeed, today we have some of the leading change makers of our country with us. I'd like to start the series now by inviting Dr. Amjad Saqib to join us to share a bit more about his own journey. I think Dr. Amjad Saqib is known very widely and very well within our country, but I'm most pleased and delighted to share that he has been nominated for the Nobel Peace Prize 2022. It's a big honor indeed for our country, for all of us as Pakistanis, the hard work that Dr. Amjad has been leading, and the fact that it is getting recognition globally. He has, in fact, pioneered the world's largest interest free microfinance program, poverty alleviation program in the world. Akhuwat has, of course, gone on to handle many other initiatives also. So let's hear from Dr. Amjad Saqib about his own journey, and then I will be asking him two questions before we move on to the next stage. Dr. Amjad Saqib. Let us see if Dr. Amjad Saqib is with us. Otherwise, we will move on to the next panelist. Okay, so maybe Dr. Amjad Saqib is going to be joining us in just, he is here. So I'm delighted that Dr. Amjad Saqib is here with us. Let's just give him a few seconds to turn his screen on, and we'd love to hear from him. Dr. Saab. डॉक्टर साहब आप हमारे साथ हैं आपका माइक इस वक्त म्यूट पे है जी अस्सलाम वालेकुम So these are moments that we can actually take deep breaths, breathing in, breathing out, to anchor ourselves. It's a great exercise to feel good, to feel relaxed. And Dr. Abdul Saqib, we are looking forward to hearing from you. आपका माइक फिर से आपको अनम्यूट करना होगा. जी, डॉक्टर साहब. जी अस्सलाम वालेकुम. डॉक्टर साहब अभी ज्वाइन कर रहे हैं जस्ट 2 मिनट्स. मैं So I think while we're waiting, I'd love to hear from our audience in terms of your own sort of experience, questions, anything that's popping up for you that you'd like us to address in this cutting edge series. Please do write in the chat box because we will have time for question answers in the end, and I can try and address those questions that you may have. So maybe just use this time to really think through on, we have some leading personalities with us. आपके क्या सवाल हैं आप क्या पूछना चाहेंगे maybe you're someone who wants to get into the social field wants to explore it but is hesitant. Maybe you're an organization who wants to do CSR and is looking for partners, or there could be so many different dimensions going on. So we would love to hear from you and get your questions engaged with our panelists. Once again, this is a series that is powered by K Electric, organized by Marshal. I'm Sadaffe Abid, founder and CEO of Circle. We work on women's economic empowerment through technology, digital literacy, and entrepreneurship. I'm excited to be here today because I believe such series are critical for us as a nation to really come together, to explore new avenues, to question where we have not done so well, to talk about failures, and also to talk about our successes. So perhaps if Dr. Amjad Saqib will be taking some more time, we could move into our next speaker also. And as soon as he comes in, we will invite him back. So I'm delighted to actually introduce another wonderful person who actually I've never met, but always wanted to meet and also visit his facility because he is doing such incredible work. And as Pakistanis, again, we are so proud of him. This is Air Commodore retired Shabbir Ahmed Khan Saab. My own Mamu is a pilot and he has visited and he often tells me about him. So, Assalamu alaikum. Thank you for being with us.
Rashidabad is an amazing, facility setup that has been put together, very integrated development model. Um, Shabbir साहब जो हैं वो 1971 war के बाद he was really inspired to do something, to contribute, to give back. That's the motto that he has been following. He has pledged to serve humanity and is very much on that track. तो शबीर साहब अगर आप थोड़ा सा मुझे बताएं और हमारे ऑडियंस को कि what is your vision for the next 10 years? What would you like to see happening in this space and for Rashidabad itself also? Assalamu alaikum. Shukriya beta, Waik Saab Sadaf. First of all, we are not visionaries. We are committed to serve the nation and humanity. Very strange from a soldier to hear, but that's what we heard in 65 war from our instructor, who said, live for others. Very strange. But subsequently, when he took off, and this was the third or fourth day of the war, he never returned. So that was something that was left indelible impressions. And sure, we were the student pilots that at that time. But 71 war, we were in the combat itself. One night, we lost 6 crew, just in one night, from our own squadron. So when I landed unsuccessfully from his mission in the middle of the night, and something happened. So the gentleman that I took the wallet, our flight commander, I said, could I borrow some money from you? Because I wanted to give it to somebody who needed it. So he said, Shabbir, I'm going for a mission. So he had picked up his parachute and helmet. He said, if I come back alive, I'll take it, otherwise use it. So these were the inspirational words. He did come back, but 6 didn't come. So that was the night when there was a pin drop silence. And I asked the squadron commander, God bless his soul, Air Marshal, give me about 2 minutes. So he banged the table and he said, young Shabbir wants to say something. So I said, we were all having a cup of tea and snacks about 3 hours earlier. 6 have not returned. I don't know. Maybe all of us in the last raid, or someone, God knows better, leave your perishable. That was the beginning of our journey in 1971. But immediately after the war, we set up a Shaheed Welfare Fund. But we don't call it somebody said success story. There's no success story. We are trying to do our duty. Whether we done it or not, only God knows it better. We are not the judge of our performance. It's actually our commitment. Allah made us from ordinary blokes to extraordinary blokes. We're not extraordinary blokes. I use the wrong word. But in the life of every individual, like you're talking of agents of change, Dr. Bari, your Dr. Amjad Saqib, and Asad Sahab, who are invited and on a panel. But there are many unsung heroes, as well as some that have not been mentioned here, whether it's the Dr. Adib Rizvi Sahab, Dr. Khalid Niaz. There's a series. If you look at it, first of all, you've got to understand what's the purpose of life. When you understand the purpose of life, where it depends on the needs, then you define your own purpose, whether it's the physical needs or emotional needs or social needs or spiritual needs. That you determine your ladder. No, you start acting in. All these people that I have mentioned, they have transcended like Buddha. I mean, he was living in a palatial environment at the age of 30 when he left. His young wife sleeping on the bed, his young child, in the lap of the mother. He left the palace because he could not see the misery of the people. So there is always, I would say, a spark that sets up in such people. So when you have these examples over a period of time, we've been talking about that Pakistan has not produced. Believe me, when I look at the life style of these gentlemen that you have named for, and also their contribution, I say we are lucky and a very fortunate nation that we are, that we have such people with us. And of course, not only the Citizen Foundation and you have,
You have got the LRBT and the Fatmeet Foundation and so many. It's a galore. Now, what you've got to see that today is the need of forgetting your own self. The country needs your total commitment. दुश्वारियाँ आएंगी तो कुरान भी कहता है कि इंसान की ज़िंदगी के अंदर there are so many hurdles and difficulties that will come through. It's your perseverance, your faith. The faith is going to propel you. Whether you believe in the destiny, whatever vision that you have, unless you, it's a daydreaming. And if you have the actions not guided by the vision, then of course it's like I would say beating in the bush. So whatever is your vision and your mission, you have to act accordingly. And if you do that, I'm sure the difficulties, while they come, they'll be surmounted by the faith that you have in Allah subhanahu wa ta'ala. Because He says, persevere. And as you persevere, you must understand, beta, on the last day of the judgment, you'll be asked, apart from, I'm not talking of from the theological point of view, but you're going to be asked, I send you in this world, you are 70, 75, Alhamdulillah, I am 78 and a half years young. So Air Chief Marshal Sohail Aman calls me as a grandfather. With that one, he's going to say, where did you spend this time? Where did you spend your energy when you were young? Then, क्या आपने halal कमाया? And whatever is your source, how did you spend? So we are all blessed people whom Allah subhanahu wa ta'ala has given all resources, whether they are intellectual, spiritual, or material, whatever it is you may name it. We are going to be accountable on the last day. So everybody has to shake up, wake up, and then follow. मैं यही कहता हूँ कि ये सफ़र भी कितना तवील है, यहाँ क़याम कितना कलील है, कहाँ लौट कर कोई आएगा, जो गुजर गया सो गुजर गया. Time shall never come. अब आसमानों से आने वाला कोई नहीं है, अब हमें जगाने वाला कोई नहीं है, सबको खुद ही जागना है. I sincerely thank Zehra for providing us the strength and the energy to be able to speak ourselves and also communicate with the people. And thank you, Sadaffe, for introducing and also Mr. Asfar. I had known him. I mean, I met him first time when he came to Rashidabad. But the most important thing that came up is his last line of resignation that came up. He said that my services are always for a better Pakistan. He didn't talk of the new masters. He talked, I would say about his sacrosanct mission that he has. Sincerely, Asfar Saab, I wish you this best of luck. And I'm sure all those who are engaged in terms of supporting the organizations and the people who are running these organizations, may Allah give us the strength to endure our mission, to make this Pakistan and its people more progress, with more progress, and at the same time, I would say with prosperity and peace. Thank you, Zehra, and thank you, Sadaffe. God bless you. Thank you so much, Shabbir Saab. Thank you, and I think your message of waking up, shaking up, each individual needs to do that. Our country needs us, the world needs us. We need to be much more committed citizens and play our role. So thank you for those words of wisdom and for the wonderful work that you and your team is doing. And I hope one day, inshallah, I will be visiting Rashidabad soon. So let me now, give a warm welcome to Dr. Amjad Saqib. Dr. Amjad Saqib, it's wonderful to have you here. We are all, as a nation, very proud of you. I was just telling before you joined that this nomination that you have received for the Nobel Peace Prize 2022, the whole nation feels proud of it. Akhuwat is one of the world's largest microfinance organizations in the world. I remember you from the days when you just started it.
And mashallah, you have done such terrific work. So I'd like to start by just requesting you to highlight this journey, and especially for young people who may be listening, because there are many struggles that an organization faces, the highs and the lows as you build something that is there to last, that is going to continue beyond you. So we would love to hear from you about this journey in the trenches and आपके तजर्बात, and then young लोगों को आप क्या advice देना चाहेंगे वो again डेवलपमेंट की फील्ड में आना चाहते हैं. डॉक्टर साहब अभी आप ऑडिबल नहीं है. अगर आपकी टीम आपका इंटरनेट कनेक्शन चेक कर ले. We can see you, but we can't hear you. Let's give a few more seconds. Dr. Saab, you want to try again? Maybe एक चीज़ ट्राई की जा सकती है कि आप कैमरा ऑफ करके ट्राई करें, शायद उससे आवाज़ सही आ जाए. Zehra, while we're waiting for Dr. Saab to return, maybe I'll ask you again, like, what was the thinking? You touched upon it when we started this series, but what is the thinking really behind the reflection series that KE is championing, and what are your hopes from this? This is just the first of the webinars, and there are going to be multiple ones coming forward. So I'm sure our audience would love to hear about it. Sadaffe, we've been very fortunate to work with almost all the vital organs of Pakistan, specifically of Karachi, whether it is TCF, Indus, अभी आपको आवाज आ रही है जी? Akhuwat. I thought that there is somehow a linkage which is missing, a platform which is missing, where the social sector and the corporate sector can come together and discuss various objectives. So that is the basic intent. Secondly, the world post-COVID is changing. Corporates are going towards a more strategic social giving strategy. जी सदफ, अभी आपको आवाज आ रही है हमारी? जी साहब, शुक्रिया. आवाज अब आ रही है. बिल्कुल. Excellent. We'll just give Zehra a minute to wrap up. Can फिर So yes, just post-COVID, as in scenarios are changing, corporates are making their policies more structured towards social giving, towards their social impact and their investments. So we just wanted that these strategies are aligned with the needs of the social sector, with the challenges which they are facing, so that we can, both in partnership can impact Pakistan as it is needed, basically, and take up the challenges which Pakistan is facing. So that is the intent, basically. Thank you. Great. Thank you so much, Zehra. And I'd like to now welcome Dr. Amjad Saqib. We can hear you very well, Dr. Saab. So, Thank you very much, Sadaf, and I'm sorry if I have interrupted Zahra. With her permission, I would like to speak. So, Sadaf, thank you very much for introducing me. And as you know, you are amongst the few people right from the beginning who know our journey. So, but इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, let me appreciate the great efforts of our commander. He is not the Commander Sharif for the Rashidabad, he is for the whole of civil society. And मेरे दिल में तो उनका इतना एहतराम है कि उनका नाम लेकर हमें ताकत और तवानाई मिलती है. तो he is a great inspiration for us. जितनी selflessness का ज़िंदगी में उन्होंने मुजाहरा किया है हमारे
سول سوسائٹی میں, این جی او سیکٹر میں, نان پروفٹ سیکٹر میں شاید ہی اس کی کوئی مثال مل سکے. تو میں آپ کو آئی ول جسٹ ٹیل یو سم تھنگ اباؤٹ اخوت. لیکن وین ایور یو ٹاک اباؤٹ اے جرنی یو ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ دا بیسک فلاسفی, کہ اس جرنی کا نقطۂ آغاز کیا ہے, وہ سوچ کیا ہے, اور وہ تصور کیا ہے. کوئی بھی ادارہ صرف اپنے کوئی اسٹرکچر کے اوپر کھڑا نہیں ہوتا, بلکہ اس کے پس منظر میں ایک سوچ اور ایک فکر اور ایک نظریہ ہوتا ہے. تو اخوت کا جو نظریہ ہے وہ مواخات ہے, اور مواخات کے معنی ہے کنیکٹیوٹی بٹوین ہیوز اینڈ ہیو ناٹس. یعنی اگر معاشرے میں دو طرح کے طبقے ہوں, ہیوز اور ہیو ناٹس, اور ان میں اگر آپ سولیڈیرٹی کریٹ کر دیں, باہمی محبت اور بھائی چارے کا رشتہ بنا دیں, تو دونوں طبقوں کے لیے پاسبلٹی ہے کہ وہ ایک خوبصورت زندگی کی طرف گامزن ہونے لگیں. تو یہ مواخات کا تصور کسی اور نے نہیں, ہمارے ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا. اور جب کہا کہ انصار اور مہاجرین ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ کریں, کہ مہاجرین لٹے پھٹے ہیں اور انصار خوشحال ہیں, تو یوں ان کے باہمی تعاون سے مدینہ میں ایک خوبصورت سماج تعمیر ہوگا. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو تصور ہے یہ آج بھی قابل عمل ہے. یہ ایک میٹافر ہے انصار اور مہاجر, یا جس کو اردو میں ہم استعارہ کہتے ہیں, کہ جو غریب ہیں وہ مہاجرین کی ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور جو اہل ثروت ہیں وہ اس کو اہل مدینہ کو یا انصار کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو پاکستان میں اگر 50% ہیوز ہیں اور 50% ہیو ناٹس ہیں, اینڈ اف یو آر ایبل ٹو کنیکٹ دیز ٹو sections of our society, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم کام کر سکتے ہیں. تو this is the basic philosophy. And what is the operational methodology? ہم نے کہا کہ the operational methodology which we will adopt will be microfinance. And microfinance میں بھی ہم نے کچھ innovations introduce کروائیں, کہ microfinance is one of the best strategies for poverty alleviation. But we still think that 20%, 30%, or even 40 to 50% service charges which are levied on these loans make it these less productive. تو ہم نے کہا کہ جو ایک قرض حسن کا ایک ہماری معاشرے میں ایک روایت ہے کہ آپ اپنے بھائی کو, میں اپنے دوست کو 10-20 ہزار روپے دیتا ہوں تو اتنے ہی واپس لیتا ہوں, تو why not to institutionalize this practice of قرض حسن. تو ہم نے کوئی نیا کام نہیں کیا, ہم نے کہا کہ we will create a pool of money and the people who are haves will donate some amount and put in this pool, and we as a custodian of that pool will act as a microfinance institution, and acting upon the principles of practices of microfinance sector, we will identify good people, we will provide them with these loans, we will monitor them, we will recover the money, and hence it will be a revolving fund. So آپ نے پہلے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ we started with few thousand rupees, with few loans, with one loan to a widow who returned this 10,000 rupees after 6 months. So that was the starting point, and alhamdulillah it's been a long journey of 22 years. Now we have been able to disperse more than 162 billion rupees, and the number of loans we have disbursed is more than 5 million. So we are present in all country, from Himalayas to the Arabian Sea, and in the deserts of Thar, and in the high mountains in Balochistan and KP, and in the valleys of Punjab. So we have more than 4,000 employees, and we have around 836 offices. So یہ جو سارا کا سارا سفر ہے, یہ سفر کی کہانی سنانے سے کہیں بہتر یہ ہے کہ ہم اس کے پس منظر میں اس تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور اس تصور کو ہم اگر اپنا لیں اور اس کو ہم اپنی زندگی کے لیے ایک اہم ایک انٹیگرل پارٹ سمجھ لیں, تو پھر جو کام ہے وہ بہت آسان ہو جائے گا. تو دوسری چیز یہ ہے کہ what is needed to succeed. تو آپ کی آڈینس ینگسٹرز ہیں, نیو انٹرپرینورز ہیں, اور انٹرپرینورشپ جو ہے دیٹ از اس کا مطلب یہ ہے کہ کریٹنگ ویلیو.
کوئی نئی چیز, کوئی نیا راستہ, کوئی نئی آسانی معاشرے کو خوبصورت بنانے کی ایک کوشش ہے. تو بنیادی چیز سمجھنے کی یہی ہے کہ ایک تو ویژن آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ میں نے کرنا کیا ہے. اور میں نے ایک مینجمنٹ کے پروفیسر سے پوچھا کہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے, تو لیڈرز کیا کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا لیڈرز 2 کام کرتے ہیں. پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ویژن بناتے ہیں, ایک خواب دیکھتے ہیں, اور دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں اس خواب کی تعبیر کے لیے, پھر اور کوئی کام نہیں کرتے. تو پھر میرا اگلا سوال تھا کہ ویژن کیسے بنتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ویژن یہ نہیں ہوتی کہ آپ اچانک بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ پر کوئی خواب طاری ہو جائے گا. آپ کی ٹریڈیشن سے, آپ کی تاریخ سے, آپ کی اسٹرگل سے, آپ کے مشاہدے سے, آپ کی سکسیسز سے, آپ کی فیلئر سے, آپ کے فیتھ سے, آپ کے استادوں سے, آپ کے معاشرے سے, یہ ساری چیزیں آپ کو ایک ویژن دیتی ہیں. ایک سینسٹیو آدمی, ایک شخص جو اپنی ذات سے ٹرانسینڈ کرتا ہے, وہ ان تمام چیزوں کے امتزاج سے ایک نئی منزل تخلیق کرتا ہے اپنے کے لیے, اپنے آپ کے لیے, تو یا اپنے ساتھیوں کے لیے. تو یہ ویژن بنتی ہے. اور پھر اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن کا کام شروع ہو جاتا ہے. تو امپلیمنٹیشن کے لیے 3-4 چیزیں میں بتانا چاہوں گا اپنے ساتھیوں کو جو آپ ہماری بات سن رہے ہیں. کہ سب سے پہلے تو نالج ہوتا ہے کہ یو مسٹ ہیو دی نالج آف وٹ یو آر ڈوئنگ. نالج کے بعد آپ کا اسکلز آتی ہیں کہ آپ کے پاس کمیونیکیشن اسکلز ہیں, آپ کے پاس ٹائم مینجمنٹ اسکلز ہیں, آپ کے پاس فائنینشیل مینجمنٹ اسکلز ہیں, آپ کے پاس ٹیم بلڈنگ اسکلز ہیں. تو یہ اسکلز, ہمیں اسکل سیٹ چاہیے لیڈرشپ کے مظاہرے کے لیے. تیسری چیز پھر آتی ہے ایبیلٹیز. آپ کی کوگنیٹو ایبیلٹیز کیا ہیں, آپ کس حد تک جسے کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس کا کتنی ہے آپ کی, آپ کس طرح کمپیوٹر کی طرح کام کرتے ہیں. یو گیدر انفارمیشن, جو اس کو انفارمیشن کو آپ پروسیس کرتے ہیں, پھر لاجیکل کنکلوژنس ڈرا کرتے ہیں. اور چوتھی چیز ہوتی ہے جس کو ہم ٹریڈس کہتے ہیں. یہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں کسی بھی سوشل انٹرپرائز کے لیے. نالج, اسکلز اور ابیلٹیز سے زیادہ اہمیت ان کریکٹرسٹکس کی ہے. اور وہ کریکٹرسٹکس کیا ہیں؟ دیٹ از انٹیگریٹی, آنیسٹی, اسٹیڈ فاسٹنس, ٹیم بلڈنگ, گیونگ کریڈٹ ٹو ادرس, کمپیشن, ایمپتھی. یہ ساری کی ساری چیزیں اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ, وہ جیسے اقبال نے کہا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو یہ امانت, دیانت, صداقت اور یہ انصاف اور یہ دوسروں کو اپنی ذات سے بڑھ کر سمجھنا, اپنے ایروگنس کے حصار سے نکل کر دوسروں کی خدمت کے جذبہ سے سرشار ہونا, تو یہ خوبیاں کمانڈر شریف میں ہیں, یہ خوبیاں ڈاکٹر باری میں ہیں, جن کی وجہ سے باقی تینوں چیزیں ان پلیس آتی ہیں, اور پھر آپ اپنی ویژن جو ہے وہ اچیو کرتے ہیں. تو ینگ انٹرپرینورس کو یہی میں کہنا چاہوں گا کہ پہلا قدم اٹھانا ضروری ہے, اس کے بعد خواب, اور پھر اس خوابوں کی تعبیر. تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے اس دنیا کو بدلنا, بشرطے کہ ہم فیصلہ کر لیں. اور جیسے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی شے سے محبت کرتے ہیں تو وہ شے بھی آپ سے محبت کرتی ہے. آپ کسی شے کو ڈھونڈتے ہیں تو وہ شے بھی آپ کو ڈھونڈ رہی ہے. آپ کسی کی جستجو میں ہیں تو وہ بھی آپ کی جستجو میں ہے. فرق اس چیز سے پڑے گا کہ ہاؤ پیشنیٹ یو آر. اور پھر کچھ لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ وسائل نہیں ہیں, تو جو ریسورسز ہیں دے فالو پیشن. جنون چاہیے, عزم چاہیے, ہمت چاہیے, دیوانگی اور پاگل پن چاہیے, تو آپ ستاروں کو بھی تسخیر کر سکتے ہیں. تو اخوت کی کہانی جو ہے یہ اگینسٹ دی, جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم نے ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ پیراڈائم انٹروڈیوس کروایا. آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم نے کہا کہ جی بغیر سود کے قرضے دیں گے اور مسجد میں بیٹھ کے دیں گے اور لینے والے کو دینے والے بنائیں گے, تو بہت سے لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا, شکوک و شبہات کا اظہار کیا. وہ اکبر آبادی کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے, کمانڈر شبیر بھی بہت شعر سناتے ہیں کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. تو ہم نے ایک جو ڈفرینٹ, ایک انوویٹو اور کریٹو ماڈل پیش کیا, اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کے اعتراضات تھے. بٹ دا پوائنٹ از
your faith, خود پہ یقین اور خدا پہ یقین. اور پھر ہم نے اپنے 4 جو اس پورے فلسفے کے 4 ستون بنائے, جو جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک آرگینک طریقے سے ہم آگے بڑھے. ہم نے کام کیا, سیکھا, غلطیاں کی, سیکھی. تو اسی ہماری ایفرٹ سے وہ 4 ستون برآمد ہوئے: ایمان, احسان, اخلاص اور انفاق. ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ ایمان نہیں ہے کہ ہمیں خدا کے حضور پیش ہو کر, ابھی کمانڈر شریف بھی یہ بات, شبیر بھی یہ بات کہہ رہے تھے, یہ جو زندگی کا طلسم ہے بہت جلد ختم ہونے والا ہے, اور ایک روز ہمیں یہ احساس, یہ ہمیں کسی کے سامنے جواب دہ ہونا ہے کہ ہم اس کے لیے اس دنیا سے کیا لے کے گئے. تو یہ ایمان ہے. اور پھر احسان ہے پرسوٹ آف ایکسیلنس, جو کام کرنا حسن نیت, حسن اخلاق, حسن کردار, حسن تدبر, حسن گفتگو. تو یہ ساری کی ساری چیزیں. اور پھر اس کے ساتھ جب جڑتا ہے اخلاص, پیورٹی آف انٹینٹ, پھر آپ انفاق کرتے ہیں. انفاق کا مطلب ہے دینا, اور دینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف آپ پیسے دیتے ہیں, آپ وقت دیتے ہیں, آپ صلاحیت دیتے ہیں, آپ سوچ دیتے ہیں, آپ آئیڈیاز دیتے ہیں. تو یہ 4 اصول ہم نے بنائے. ہم کہتے ہیں کہ ان 4 ستونوں پر اخوت کی عمارت تعمیر ہے, اور اس کا جو فلسفہ وہ برآمد ہوتا ہے, اخذ ہوتا ہے مواخات سے. تو میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, صرف دوبارہ سے کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ سوشل انٹرپرینورشپ از دی نیم آف ویلیو کریشن. سوشل انٹرپرینورشپ از going beyond yourself, transcending yourself and doing something better for the society. ایک خوبصورت معاشرے کی تشکیل کی کوشش کا نام سوشل انٹرپرینورشپ ہے. تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے ایک ویژن, ایک خواب چاہیے, اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی کو اس خواب کے لیے وقف کر دینا. وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی تو وہیں آنکھ لگی, پھر وہیں دیکھا, آئینے کو لپکا ہے پریشان نظری کا. تو وہ ارتکاز اور وہ فوکس اور وہ ڈیڈیکیشن اور وہ کمٹمنٹ اور وہ دیوانگی اور جنون, یہ آپ کے اس ویژن کو ایکچولائز کرتا ہے. تو اس کے ساتھ کیا چاہیے؟ نالج آف دی انڈسٹری, اسکلز, کمیونیکیشن اسکلز ایٹسٹرا, پھر آپ کی ایبلٹیز, اور پھر آپ کی چوتھی چیز جو ہے اوصاف ہیں, آپ کے کریکٹرسٹکس ہیں, جس میں سب سے بڑی چیز انٹیگریٹی ہے. اور انٹیگریٹی کسے کہتے ہیں؟ دس از کورسپونڈنس بٹوین ورڈز اینڈ ڈیڈس. جب تک آپ کے گفتار اور کردار میں ہم آہنگی نہیں ہوگی تو آپ لوگوں کا دل پہ دستک ہی نہیں دے سکتے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں. وہ جو کسی نے کہا کہ ہم یزید جیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور حسین جیسا انجام چاہتے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا. جب آپ انٹیگریٹی کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو وہی کہنا ہے جو کرنا ہے, وہی کرنا ہے جو کہنا ہے. آپ اگر لیڈرشپ کے لینڈسکیپ پہ غور کریں تو آپ کو سیاسی, سماجی, ایکڈیمک, فائنینشیل, کسی بھی طرح کی لیڈرشپ میں جو زوال نظر آتا ہے, اس کی بنیاد ہی یہ ہے کہ ہم نے انٹیگریٹی کے اصول کو چھوڑ دیا. تو یہ چند چیزیں ہیں جو سکسیس کا راستہ ہموار کرتی ہیں. اخوت نے قرضوں کے کام کے ساتھ ساتھ ایک اور پروڈکٹ بھی انٹروڈیوس کروائی ہے, جس کو ہم لانگ ٹرم قرض حسن کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ایک یونیورسٹی ہم بنا رہے ہیں, بچے آج پڑھیں گے اور 10 سال بعد فیس ادا کریں گے. وہ ماں جس کے پاس زیور ہیں وہ تو اپنے بچے کو پڑھاتی ہے. یہ کمانڈر صاحب اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. اور جس ماں کے پاس زیور نہیں ہے اس کا بچہ کب پڑھے گا؟ اور جب تک وہ بچہ نہیں پڑھے گا تو اس ملک کی تقدیر نہیں بدلے گی. یہ 20 ملین 2 کروڑ بچے یہ اسکول باہر, یہ ظلمت میں کھوئے ہوئے, یہ اندھیروں میں اپنے کسی خوبصورت راستے کی متلاشی ہیں. سورج کی کوئی کرن ان کے گھر میں طلوع نہیں ہوتی جو ان کو کہے کہ آؤ میں تمہیں کاغذ, قلم اور کتاب دوں اور میں تمہیں اندھیروں سے نکالوں. تو یہ تمام مسائل ہم جب تک نہیں سوچیں گے اس وقت تک ہم تبدیلی نہیں لا سکتے. تو دس از اخوت, اور اخوت ایک فلسفہ ہے اور ایک تحریک ہے اور ایک ادارہ بھی ہے. ہم تو بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہر شخص کو اپنی اخوت بنانی چاہیے, ہر شخص کو ایک شخص کو اپنانا چاہیے, تبھی ہم غربت کے اندھیروں سے نکلیں گے. تو تھینک یو ویری مچ.
جی ایک مختصر I'd like you to touch upon because this is also a very important point that could be useful for our audience. اخوت جو ہے وہ بہت ساری ڈفرینٹ corporates organizations کے ساتھ کام کرتا ہے. تو آپ کے خیال میں what opportunity areas do you see for corporates to play a bigger role in terms of strategic CSR, responsible business, SDGs کو forward کرنے کے لیے? So just a very quick brief response from you. ٹھیک ہے. وی بلیو ان کولیبوریشن اینڈ پارٹیسپیشن. ہم سمجھتے ہیں کہ اکیلا شخص یا اکیلا ادارہ یا اکیلی حکومت یہ تنہا کبھی بھی تبدیلی کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتی. تو وی شوڈ ورک. ہمیں اپنی اسٹرینتھ کو شیئر کرنا چاہیے, ہمیں سینرجائز کرنا چاہیے. جو کام کمانڈر شبیر کر رہے ہیں 20 سال سے کر رہے ہیں تو وہ میں کام ایک دن میں نہیں کر سکتا. جو کام ہم 20 سال سے کر رہے ہیں وہ شاید ان کے لیے کرنا فوری طور پر مشکل ہو. تو سول سوسائٹی کو آپس میں بیٹھ کر ایک چھت کے نیچے اپنی اسٹرینتھس کو مجتمع کر کے پھر ایک ایسی حکمت عملی بنائی جا سکتی ہے جس میں ایفیشنسی اور افیکٹونیس دونوں آئیں گے. تو میں تو کہوں گا کہ صرف سول سوسائٹی نہیں بلکہ پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کو مل کر ایک ایسا ڈائلاگ کرنا چاہیے, ایک ایسی انگیجمنٹ ہونی چاہیے جس میں ہم ایک دوسرے کے بازو اور ہاتھ بنیں. پبلک سیکٹر کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں اور وہ کبھی بھی لیڈنگ رول ادا نہیں کیا جاتا. اسکیپٹسزم, خود کو افلاطون سمجھنا, اپنے آپ کو ہر مسئلے کا حل سمجھنا, ایسا نہیں ہوتا. جب تک آپ سول سوسائٹی کے انیشیٹو کو کرب کرتے رہیں گے, جب تک آپ خود جا کر نہیں کہیں گے کہ جی بتائیں آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے, ہاؤ کین وی سپورٹ یو. تو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا حکومت کا کام ہے. سوشل سیکٹر میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنا سول سوسائٹی کا کام ہے. اور اگر اس کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر شامل ہو تو یقینی طور پر وہ خواب جو آپ دیکھ رہی ہیں, میں دیکھ رہا ہوں, ہمارے باقی سننے والے دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ایک ایسا معاشرہ بنے جس میں ہر شخص کو عزت اور آبرو سے زندہ رہنے کا موقع ملے, وہ تبھی وہ دن وہ لمحہ طلوع ہوگا. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Saab, for these most inspiring and words full of wisdom. Definitely, we need more collaboration. We need more humility, listening, openness, continuous learning. جو یہاں پہ ہمارے ساتھ change makers ہیں have demonstrated that, and a long-term approach. Many of the stalwarts that we are hearing from today have been committed for over 20 years, 30 years. They have given their life to these causes. Thank you so much, Dr. Saab. We wish you all the best, and we're very delighted that you could take out precious time to be with us. Thank you. Thank you very much. Thank you. We will now move into a panel discussion, and I'm very excited because ہمارے ساتھ ایک بڑا strong اور dynamic panel ہے جن سے ہم گفتگو کریں گے to learn from them. They're representing a wide range of organizations, some of the leading organizations in the country. سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کریں گے with Professor Dr. Abdul Bari, who is the CEO of Indus Hospital and Health Network. السلام علیکم ڈاکٹر باری. وعلیکم السلام جی, الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. So, آپ ٹھیک ہیں؟ Dr. Bari also needs no introduction, but let me just quickly summarize so we can hear from him. He's got MBBS from Dow Medical College. Then he has done his fellowship, studied surgery from College of Physics and Surgery, Pakistan. He did a lot of volunteer work, starting from being a medical student. And then particularly جب کراچی میں 1986 میں bomb blast ہوا, that got Dr. Bari really activated into doing something for the city and for the country. The civil hospital was very small at that time, and he played an instrumental role in actually getting 36 beds established very quickly over there. The rest is history. We know that Indus Hospital is the largest paperless charitable hospital in the country. So, Dr. Bari, آپ سے I'd like you to touch upon the state of healthcare in Pakistan. Unfortunately, as we all know, is very poor. And you have set up an excellent facility, paperless, largest charitable hospital, one of its kind. What would you say are 3 to 5 principles? Dr. Amjad نے بھی touch کیا upon it. آپ کے نظریے میں انڈس ہاسپٹل کو اسٹیبلش کرنے کے لیے what were 3 to 5 principles, core values that drove you? بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بہت شکریہ آپ کئی زہرا اور صدف آپ لوگوں کا ایک انٹروڈکشن دینے کا اور یہ موقع فراہم کرنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں انڈس ہاسپٹل کی جو بنیاد ہے نا وہ یقین کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, یقین, اور یقین یہاں سے مطلب ہم زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ کرے گا اللہ کرے گا, لیکن میں مان نہیں سکتا کہ جو یہاں سے کہا جائے اور وہ ناممکن ہو. دوسرا جو بڑا مشکل ہوتا ہے جب ڈاکٹر امجد ثاقب بول کے جائیں اس کے بعد کچھ بولنا, کیونکہ ان کے اشعار اور ان کی زبان کی جو اردو کی وکیبلری تو بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن پھر بھی میں کوشش ضرور کرتا ہوں اس کے اندر. تو جب ہم شروع کر رہے تھے تو ہمارے اوپر لوگوں کا جو ہے نا یہ تھا کہ جی یہ چل نہیں سکے گا فری ہاسپٹل, اور 99.99% لوگوں نے یہی کہا تھا کہ یہ شاید 1 سال کے اندر جو ہے نا آپ پیسے لینا شروع کر دیں گے. آج 15 سال میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور ایک ہاسپٹل سے 13 ہاسپٹل اور پبلک ہیلتھ پرائمری ہیلتھ کے کوئی 51 ڈسٹرکٹ میں پروگرام, اور منتھلی کوئی 5 لاکھ مریض مستفیض ہوتے ہیں اس کے اندر. اس میں جو بڑی پرنسپل تھا ایک تو کہ ویژن جو ہے نا یہ سمجھنے کی بات ہے, آپ کا ویژن اور مشن کے لیے جو بڑی امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کے پاس جو ہے نا ریسورسز کی کوئی کمی نہیں ہے اور آپ کے پاس جو ہے نا وقت کی کوئی کمی نہیں ہے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ ریسورسز جو ہے نا جو کہ انسان اگر دیکھے جائے نا تو اگر میں سوچوں تو میرا ریسورسز, کیونکہ آپ جب یقین اس ذات کے اوپر کرتے ہیں, اللہ کے اوپر جب کرتے ہیں اور یقین دل سے کرتے ہیں تو وہ ریسورسز, کیونکہ اس کے پاس ان لمیٹیڈ ریسورسز ہیں اور اس نے صرف کہہ دینا ہے کن فیکون اور ہو جانا ہے. جیسے ہمارا پہلے سال کا بجٹ 10 کروڑ روپے تھا, آج ہم 34 ارب روپے کے بجٹ کے ساتھ کر رہے ہیں. 34 ارب روپے بہت ہوتے ہیں, کہنا بہت آسان ہے, اس میں کتنے صفر ہیں مجھے پتہ نہیں, لیکن جو ذات کرنے والی ہے اس کے پاس کوئی اس کی حد نہیں ہے. اس نے صرف وہ اس میں اربوں بھی کہہ سکتا ہے, خربوں بھی کہہ سکتا ہے. دوسرا بڑا امپورٹنٹ بات جو اس کے اندر تھا ڈیلیگیشن آف پاور. لیکن میں نے جب یہ جو اس کا خواب جیسے آپ نے بتایا تھا کہ 1987 میں بم بلاسٹ کے بعد دیکھا گیا تھا, خواب جو ہے نا ہم سمجھتے ہیں کہ خواب وہ ہوتے ہیں جو ہے نا آپ رات کو سوتے ہوئے دیکھتے ہیں, اصل تو خواب وہ ہوتے ہیں نا جو آپ کو سونے نہیں دیتے اور پھر آپ اس کے اوپر چلتے رہتے ہیں. تو خواب ہمیشہ بڑا دیکھنا چاہیے, اور ہم نے بھی اتنا ہی بڑا خواب دیکھا تھا. آپ نے کہا جی ہم پورا اس ملک کا پورا ہیلتھ کیئر کو ون ڈے انشاءاللہ انڈس ول بی دا نیشنل ہیلتھ سروسز آف پاکستان انشاءاللہ, جو کہ ابھی بھی ہم اس کے کافی حد تک آگے پہنچ چکے ہیں اور آگے جاتے رہیں گے جس طریقے سے لوگوں کا وہ آ رہا ہے. میں جو ہے نا اس 2007 سے ہم نے انڈس شروع کیا. میں ڈاؤ میڈیکل کالج میں ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں پروفیسر آف کارڈیک سرجری بھی رہا اور 2018 تک رہا. میں صبح وہاں جاتا تھا اور انڈس ہاسپٹل میں 3 بجے پہنچتا تھا. تو میں صرف اچھے لوگوں کو جو سلیکٹ کیا, اور جب میں انٹرویو کرتا ہوں کسی بڑی پوزیشن کے لیے تو میں ان کے سامنے ایک خالی کارڈ بورڈ رکھ دیتا ہوں اور ان کو بولتا ہوں اپنا ویژن ڈرا کر دیں اس کے اندر. اور یہ وہی چیز ہوتی ہے جو کہ میک اینڈ بریک کرتی ہے کہ اس کو ہم نے رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. اور میں نے بہت سارے آئی وی لیگ یونیورسٹیز کے لوگوں کو نہیں رکھا کیونکہ میں نے جب ان کا ویژن دیکھا تو بہت نیرو تھا, اور بہت سارے ایسے کہ میڈیوکر کالجز یونیورسٹیز سے نکلے تھے ان کا ویژن دیکھ کر, اور میں نے ان کو ہائر کیا, ان کو اپنے ساتھ ملایا. میں مثال دے دوں ڈاکٹر صبا جمال کی جو ہمارا بلڈ ٹرانسفیوژن پہ کوئی ایک نئی نہج پہ لے جا چکی ہیں, ڈاکٹر شمبل ہیں, ڈاکٹر ظفر ہیں, ڈاکٹر امین ہیں, یہ سب لوگ ویژنری رہے ہیں. دیکھیں ڈیلیگیشن کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ اس کے لیے آپ کو اپنا من ماننا پڑتا ہے, اپنا جو ہے نا جو بالکل جیسے کہ آپ کچھ ہے ہی نہیں. اور یہ اس کے لیے میں شکر گزار ہوں اپنی آرگنائزیشن کا, پیشنٹ ویلفیئر ایسوسیشن. جب اسٹوڈنٹ لائف میں ہم تھے تو اس کا ایک وہ تھا کہ ہمارے کسی سووینئر میں کسی کا فوٹو نہیں ہوا کرتا تھا, اور وہ ایک پرپیچویلٹی ہوتی تھی. فائنل جب آپ 4th ایئر میں ایگزیکٹوز میں ہوتے تھے, جب فائنل ایئر میں آتے تھے آپ ایڈوائزر ہو جاتے, اس سے بڑا ایگزیکٹو آپ سے صرف مشورہ دیتا تھا لیکن کرتا وہی تھا جو وہ خود کر چاہتا تھا, جو ان کے ذہن میں ہوتا تھا. پھر اسی طرح فرسٹ ایئر سے نئی پوت آ جاتی تھی. تو آپ کو دیکھیں سکسیشن کی اب بات کرتے ہیں کہ لوگ ٹرین کریں, لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو سکسیشن ہوتا ہے وہ رول ماڈلنگ سے ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو اس ملک میں اس دنیا میں پھیلایا اپنے اعمال سے, اپنے ایکشن سے. اور جیسے انٹیگریٹی کی بات کی, اللہ تعالیٰ نے 40 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 چیزوں کو باور کرایا دنیا کے لیے, صادق اور امین. تو یہ تو ہر آرگنائزیشن کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ صداقت اور امانت
جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آج آنکھ بند کر کے یہ جو ساری آرگنائزیشنز ہیں, لوگ آنکھ بند کر کے اس میں کروڑوں روپے دیتے ہیں, اور حکومتیں بھی آپ کے اوپر اعتماد کر کے آپ کو ساری چیزیں دیتی ہیں, کہ اس وجہ سے کیونکہ ان کو یہ ادارے صداقت اور امانت کے اوپر کام کرتے ہیں. اور آپ کو لوگوں کو تیار کرنا ضروری ہے, اور وہ تیار ویسے ہی ہوتے ہیں. دیکھیں آج اگر انڈس میں آپ کسی سے پوچھیں کہ انڈس کیسے چلتا ہے, تو وہ یہ کہنا اللہ چلاتا ہے. اور یوں کہ اللہ اللہ سب اللہ اللہ کر رہے ہیں, کیونکہ اللہ کے اوپر اعتماد ہے, اور انشاءاللہ اسی طرح یہ بڑھتا رہے گا. آج ہم یہاں پر موجود ہیں انڈس کراچی کا ہاسپٹل, 300 بیڈ سے ہم کوئی 1350 بیڈ پہ جا رہے ہیں, اور کوئی 34 ارب روپے اس کی ایکسپینشن کی کاسٹ ہے, جو واقعی زیادہ ہے, لیکن یہ ہو جائے گی. اور یہ قوم, جس قوم کے ساتھ, دیکھیں میں صرف ایک چیز آپ سے شیئر کروں. جب سول ہاسپٹل کیجویلٹی کو جب وہ بام بلاسٹ ہوا تھا, تو ہم لوگ وہاں پر میں ہاؤس جاب کر رہا تھا, اور ڈیڈ باڈیز میں سے زخمیوں کو نکالنا, اس کو فرش پہ ٹریٹ کرنا, وہ ہم اس پروسیس سے جب نکلے. لیکن اس وقت ایک اچھی بات میں نے دیکھی تھی کہ کیجویلٹی کے باہر میلوں لمبی لائن تھی, جہاں پر لوگ کھڑے ہوئے تھے خون دینے کے لیے انتظار میں. اس کے علاوہ کچھ لوگ تھیلوں میں لاکھوں روپے لے کے کھڑے ہوئے تھے کہ آپ کو کون سی دوائی چاہیے, وہ دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے. اور جب ہم اس کو بنانے کے لیے نیا کرنے لگے, تو پہلی دفعہ اسکول کے بچوں کو ہم نے, اس وقت 36 لاکھ روپے کا بجٹ بنایا تھا ہم نے, اور اسکول کے بچوں کو پہلی دفعہ منی باکسز دیے, اور ان اسکول کے بچوں نے 36 میں سے 24 لاکھ روپے ان بچوں نے جمع کیے تھے. ان بچوں نے جب جمع کیے, آپ سمجھے کہ اس میں 3 لاکھ ریزگاری کی صورت میں سے 5 پیسے 10 پیسے 4 آنے 8 آنے, اور یہ 40 بوریاں تھیں. اور اس وقت ہم نے کہا کہ نہیں, ہم تو اس ملک میں کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس ملک کی جو لوگ ہیں, ان میں جو کرائسس کے اندر, وہ چاہے 2005 کا زلزلہ ہو, 2010-11 کا سیلاب ہو, یا کووڈ میں آپ دیکھیں 2 سال میں جس طرح پاکستانی قوم نے اس کو ٹیکل کیا اور دنیا نے اس کو مانا. اور یہ اتنی بڑی آرگنائزیشن جب بیٹھی ہوئی ہیں, تو وہ اسی قوم کی وجہ سے ہیں. اور میں جب باہر جاتا ہوں, تو وہاں پر جب لوگ پوچھتے ہیں, تو یہ میری دعا یہ ہوتی ہے کہ یہ قوم جو کہ کرائسس میں اس طرح ایگزیکیوٹ کرتی ہے, اللہ کرے کہ نارمل حالات میں بھی ویسی ایگزیکیوشن کر دے, تو ہم بہت جلد صحت مند خوشحال پاکستان دیکھ سکتے ہیں. تو یہ بس تھوڑی سی میری گزارشات تھیں. پھر کچھ اور سوال ہوگا تو میں I'll get back to you on this انشاءاللہ. Thank you so much, Professor Bari. Very inspiring again. I think it's a real privilege and treat to hear from all of you. آپ نے بھی emphasize کیا کہ سب سے پہلے starting anything starts with یقین, that intention, that سوچ. And I'm also a big believer کہ جب ہم یقین رکھتے ہیں کسی چیز پہ, پوری کائنات جو ہے وہ کنسپائر کرتی ہے to achieve that goal. And ماشاءاللہ آپ نے یہ ڈیمونسٹریٹ کیا ہے اپنی لائف میں. You have followed this principle. Then you talked about, even if we're starting local, چھوٹے سائز سے start کر رہے ہیں, لیکن think big. That's really important. That's a great principle. And then getting the right team in place. Of course, that we all know this is very important. The kind of complex challenges that Pakistan faces, the right team is really important with the right values and delegation of power. So in leadership role, having that sort of ability to trust your team, to delegate things to them, that you can focus on other things that are more important. So great principles, and we will get back to you in the second round. Now I will move to Syed Asad Ayub, the President and CEO of TCF, Citizens Foundation. It is a very well-regarded organization in our country, tackling the complex challenge of education. Asad Saab has been part of TCF family since 2009, and he has been a big supporter of education from the start. He comes from the private sector. He has an MBA from the University of Texas at Austin and civil engineering from NUT. Welcome to our conversation. And aapke saath, I would like you to maybe take the conversation to another mode. Talking more about, sometimes when we're working in the social sector, we face these big challenges that can really feel like exhausting, because it's a big challenge. Progress can be slow in the start. We still know that, in education, for example, 20 million kids are out of school. So one can feel overwhelmed or feel small or feel like this is too hard. So I'd like
to hear آپ سے اسد صاحب کہ how do you stay anchored and what practices do you use to keep yourself in the game and to thrive and to be as motivated, charged and passionate as you are. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صدف آپ کا بہت شکریہ. زہرا آپ کا شکریہ. کراچی الیکٹرک نے یہ ارینج کیا ہے. نٹشل آپ لوگوں نے مینیج کر رہے ہیں اس کو. سو تھینک یو آل آف یو فار انوائٹنگ می ہیئر ایز ویل. آئی ایم ریئلی تھرلڈ ٹو بی پارٹ آف اے پینل جس میں کچھ تو ہمارے جو میرے سمجھیں کہ مرشد میں کہوں گا وہ لوگ موجود ہیں. شبیر صاحب موجود ہیں اور ڈاکٹر امجد ثاقب موجود ہیں, اور ایک میرا بچپن کا دوست اور میری انسپریشن ڈاکٹر عبدل باری. بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ایک ساتھ اسکول میں پڑھے, اور ان فیکٹ the reason that I'm working in TCF is Dr. Bari, because ہمیشہ اس کو دیکھ کے لگتا تھا کہ وہ اتنا کچھ کر رہا ہے اور خود اتنا بالکل میں نہیں کر رہا تھا. تو اٹ واز آلویز سم تھنگ دیٹ انسپائرڈ می کہ یار خود بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. تو وہ جو اردو کی کہاوت ہے کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, تو تھوڑا بہت رنگ ہم نے بھی پکڑ لیا. بہت مزیدار باتیں ابھی ہو رہی تھیں. آئی تھنک جو شبیر صاحب نے بھی جس بات سے سٹارٹ کیا تھا, ڈاکٹر امجد ثاقب نے بھی اس کو ریٹریٹ کیا, اور پھر باری نے بھی وہی بات کی کہ I think it all starts with belief. You first of all you need to have the belief, and I'm not just talking about the religious belief. I'm talking about belief in whatever you plan to do. So I think the biggest thing for this organization was that when the founders they sat together and they said that, look, we want to do something and we want to do something good. And then they said that let's narrow it down. So you talked about, how do we keep our focus? And I think the first thing that the founders did was that, look, there's so many issues in Pakistan. Which one is it that we want to focus on? So ہمارے فاؤنڈر جو ہیں احسان سلیم صاحب, ان کا وہ بڑا مزیدار سا جملہ ہے کہ فوکس آن فوکس. تو کس چیز پہ فوکس کرنا ہے؟ اینڈ وی پکڈ ایجوکیشن, اینڈ دین ناٹ جسٹ ایجوکیشن. ہم نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے وہ پرائمری لیول کی جو بیسک K-12 یا K-10 کی ایجوکیشن ہے اس کو پک کریں گے. اینڈ دین ناٹ جسٹ دیٹ, وی ول دین آلسو فوکس آن دا لیس پریولیج سیگمنٹ آف دا سوسائٹی, کیونکہ یہ وہ سیگمنٹ ہے جس میں کوئی بھی شخص توجہ نہیں دیتا. جو گورنمنٹ اسکولز ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی, لیکن ہر جگہ موجود نہیں ہیں. جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ عمومی طور پہ فار پروفٹ سیکٹر ہے, تو وہ وہاں پہ پہلے فوکس کرتے ہیں جہاں پہ زیادہ منافع ہے. سو نان پروفٹ سیکٹر جو ہے اس میں کافی ایک بڑی اسپیس تھی, ایک وائڈ تھا جہاں پہ کوئی بھی آپریٹ نہیں کر رہا تھا. اور ابھی بھی بدقسمتی سے یہی سچویشن ہے کہ بہت زیادہ لوگ اس اسپیس میں نہیں ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا ویژن تھا اس میں یہ بھی بہت کلیئر. سو چند چیزیں ہم نے بالکل شروع میں طے کر لی تھی کہ ہم لوگ فارمل ایجوکیشن کریں گے, تو ہم لوگ پراپر اسکول ہمارے جو ہیں دے ول ناٹ بی پور اسکولس فار پور چلڈرن. یہ نہیں ہوگا کہ بس کوئی بھی آپ نے بنا دیا, چھپر کے نیچے پڑھا دیا, درخت کے نیچے پڑھا دیا اور کہا کہ تعلیم ہو گئی. بیکاز دا انوائرمنٹ دیٹ یو پرووائڈ ٹو دا چائلڈ, that environment that includes the building, the furniture, وہاں پہ لائٹ ہے, بجلی ہے, نہیں ہے. So and that also that's part of the curriculum. You can't say کہ جو آپ تعلیم دے رہے ہیں وہ صرف وہ کتابوں کے تھرو ہے یا وہ جو ٹیچرز جس سے پڑھاتی ہیں. جو آپ انوائرمنٹ کریٹ کر رہے ہیں وہ انوائرمنٹ ایسی ہے کہ ان بچوں کو اس سے ایک امید آتی ہے. اور اگر آپ ہمارے اسکول وزٹ کریں تو جب بھی میں اسکول وزٹ کرتا ہوں تو میں ایک چیز جو بہت زیادہ اسٹرائک کرتی ہے کہ ماشاء اللہ بچے پڑھ نہیں رہے, صرف وہ خوش ہیں, انہیں مزہ آ رہا ہے, وہ اسکول آنا چاہتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے اس ویژن کا حصہ تھیں اور ہمارے اس فوکس کا حصہ تھیں. ہمارے فوکس میں یہ بھی شامل تھا کہ ہم نے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے خاص طور پہ بہت کوشش کرنی ہے. تو جس کے نتیجے میں ہم نے ایک بہت بنیادی فیصلہ کیا کہ ہماری ساری فیکلٹی جو ہے وہ فیمیل فیکلٹی ہوگی. اور آج پاکستان میں ہم لوگوں کی ٹوٹل 19,000 امپلائیز ہیں, 1800 سے زیادہ اسکول یونٹس ہیں, 2,80,000 بچے پڑھ رہے ہیں, اور ہماری ساری فیکلٹی جو فیمیل فیکلٹی ہے. اور
باوجود اس کے کہ ہم بہت مشکل جگہوں پہ موجود ہیں جہاں پہ اکثر اوقات ہمیں فیکلٹی کو اسکول تک لانے کے لیے ہمیں ٹرانسپورٹ استعمال کرنی پڑتی کیونکہ اس علاقے کے اندر وہ موجود نہیں ہے، فیکلٹی اچھی فیکلٹی موجود نہیں ہے. تو ہمیں کافی کچھ کہا گیا کہ بھئی ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے، ہمیں کچھ اور بھی کرنا چاہیے، صحت میں بھی ہونا چاہیے، اور چیزوں میں بھی ہونا چاہیے، لیکن ہم نے اپنی یہ کلیئرٹی رکھی کہ ہم تعلیم ہی کے میدان میں ہوں گے. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جب ہمارا جو انیشل ٹارگٹ تھا، اور باری نے ذکر کیا، ڈاکٹر صاحب نے، شبیر صاحب نے، کہ ایک ویژن جو ہے وہ بڑا ہونا چاہیے. تو جس ٹائم پہ TCF اسٹارٹ ہوئی تھی 1996 میں، ہمارے پہلے اسکول آپریشنل ہوئے تھے، تو اس ٹائم پہ ہمارا ویژن تھا کہ 1000 اسکول بنائیں گے، اور وہ الحمدللہ ہم نے 2014 میں وہ اچیو کر لیا. تو اس کے بعد سے ہمارا جو نیکسٹ ویژن ہے جو ہم نے فارمولیٹ کیا وہ ہے کہ 2030 تک انشاءاللہ ہم 2 ملین لرنرس تک پہنچیں گے. اور اب ہم لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ اور چیزیں بھی کر رہے ہیں کہ مثلا ہم جو لو کاسٹ پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کی ٹیچرز کے لیے ہم ٹریننگ، آن لائن ٹریننگ کا ہم نے ایک پروگرام دستک کے نام سے شروع کیا ہے. ہم لوگ جو ہیں وہ لو کاسٹ پرائیویٹ اسکولز کے لیے کتابیں جن کے ساتھ لیسن پلانس وغیرہ موجود ہیں، ٹیچر گائیڈ موجود ہیں، وہ بھی ہم نے شروع کی ہیں. تو بہت ساری ایسی چیزیں، جو سیگمنٹ ہمارا وہی ہے جو ہم نے شروع سے ٹارگٹ کیا تھا کہ بیسکلی ہم نے جو معاشرے کا غریب ترین طبقہ ہے اس پہ فوکس کرنا ہے، اور اس سیگمنٹ کے اندر رہتے ہوئے جو ڈفرینٹ دوسرے ایونیوز ہیں جس میں چاہے ڈیجیٹل لرننگ ہو، چاہے ٹیچر ٹریننگ ہو، چاہے کتابوں کی ترسیل فراہمی ہو. یہ اچھی کتابیں جو کہ 10 سال 12 سال لگا کے ہماری ٹیم نے پریپیئر کی ہیں، اور ان کے ساتھ ٹیچر گائیڈز بھی ہیں جو کہ کسی حد تک اگر ٹیچر کی کوالٹی اتنی اچھی نہ بھی ہو، جو کہ اکثر ایسے علاقوں میں پرابلم ہوتا ہے، تو اس چیز کو وہ کمپنسیٹ بھی کرتی ہیں. تو آئی تھنک یہ جو فوکس والی بات آپ نے کی، آئی تھنک اٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ. And we have managed to keep that, and that is also thanks to our founders and also thanks to our board, which is very clear about it. کیونکہ ہمارے بورڈ میں بھی جو لوگ موجود ہیں وہ اپنے اپنے بزنسز چلاتے ہیں. And the thing that helps everyone is to make sure that they're focused on the work that is cut out. And so we prepared accordingly. ہمارے KPIs، ہمارے ٹارگیٹس، جو لوگ ہمیں جوائن کرتے ہیں وہ سب اسی حوالے سے کہ بھئی there will be many distractions, there will be many people pulling you, pushing you in different directions, but let's make sure that we keep our focus, because there is a lot of work that is required. ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا تھا 2 کروڑ بچے تو وہ ہیں جو کہ اسکولوں میں نہیں ہیں، لیکن آپ ایک چیز جس کا کبھی ذکر نہیں آتا وہ یہ ہے کہ جو بیچارے بچے اسکولوں میں ہیں وہ کس معیار کی تعلیم انہیں مل رہی ہے. جو ایجوکیشن کی پاورٹی، جو UN کہتی ہے کہ ایجوکیشن پاورٹی اسکور ہے کہ ایک تو وہ بچے جو کہ اسکولوں میں ہیں ہی نہیں، لیکن جو ہیں ان کو کتنا آتا ہے. تو پاکستان میں بہت بڑی حد تک ایجوکیشن پاورٹی ہے، اور ہمیں سب کو مل کے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اللہ کرے کہ اور لوگ بھی اس میدان میں ضرور آئیں، بیکاز ایک TCF کی نہیں 10 TCF کی ضرورت ہے. دوسری بات جو ڈاکٹر صاحب نے بھی کی تھی کہ دیکھیے ہم لوگ جو 1800 سے زائد اسکول چلا رہے ہیں اس میں اس وقت 300 سے زائد اسکول جو ہیں وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چل رہے ہیں، اور ہم اس وقت ساری گورنمنٹس کے ساتھ KP میں، پنجاب میں، سندھ میں اور بلوچستان میں بھی ہماری اس وقت بات چیت ہو رہی ہے. ہر جگہ پہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ماڈل چلا بھی رہے ہیں اور ایکسپلور بھی کر رہے ہیں. تو آئی تھنک دا ہول سوسائٹی، the civil society has to get together, and it should not be جیسے ڈاکٹر امجد ثاقب نے کہا کہ می ورسز یو نہیں ہونا چاہیے. وی ہیو ٹو ورک ٹوگیدر. پاکستان بہت ایجوکیشن کے حساب سے ایک بہت کرائسس کا شکار ہے، اینڈ وی آر ویری ویری لو ان ٹرمز آف ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس، اینڈ اٹ کین ناٹ امپروو unless and until our populace is educated, and they are educated to handle the challenges of the 21st century and beyond. So we really have to think of our future, think of our future generations, and really have to work together to make things better. Thank you so much, Asaad Saab, and thank you for highlighting the need to focus, because yes, there are many challenges that our country faces that we cannot solve each of them. So to really zoom in and focus in is a very important message that we got from you, and we're most inspired by the work that TCF does. Now I'd like to invite Javed, Ghulam, Mohammad Saab, Group Managing Director and CEO Martin Dow, into the conversation.
Martin Dow has played a very important role in the field of philanthropy, and we would really like to learn from their experience. So, आपसे Javed साहब, I'd like you to please share with our audience that as a leader in this space, what practices do you suggest for other businesses so they too can play a more responsible role in CSR, in strategic giving, in promoting the SDGs? So, what would your advice be to other businesses and other corporates, and how do we build greater collaboration in solving Pakistan's complex challenges? जी, Assalamu alaikum to everybody. Right. I hope you can hear me clearly. Assalamu alaikum to everyone. And it's very difficult to speak after a legend like Commander Shabbir Saab, Amjad Saqib Saab, Dr. Bari Saab, and Asaad Saab. These are all the legends in the kind of a role that they are doing. So, but I will try my level best to explain to you what exactly Martin Dow is doing and what exactly our strategy is. So Martin Dow is like as any good corporate, we also have a purpose to the society, and CSR strategy is one of our core objectives. Or if you look at the overall strategy of Martin Dow, एंड उसमें जो हमारा फोकस होता है वो तीन मेन एरियाज हैं बिकॉज उसमें वन इज़ एजुकेशन सेकंड इज़ हेल्थ एंड थर्ड इज़ एनवायरनमेंट सो बिकॉज वी फील दैट कि ये एक ऐसे एजुकेशन एंड हेल्थ अगर हम उसको देखें तो इज़ वन ऑफ द आई थिंक मोस्ट निगलेक्टेड सेगमेंट ऑफ आवर सोसाइटी और the government support या GDP allocation of budget on these two important sectors is very very low even if we compare with other regional countries of the world. अगर हम neighboring countries से देखें तो वो भी हमारा जो allocation of budget है to health and education is very very low. तो उस पर एक आपकी extra responsibility हो जाती है being a good corporate कि आपको एक अच्छा contribution करना चाहिए. तो हमारे ये तीन एरिया पे हम काम कर रहे होते हैं और हमारा एक प्रॉपर एक एवेल्युएशन प्रोसेस है. We have a proper department, we have a committee, and we have employees who are involved in the evaluation of any CSR projects that is coming to us. और एक अच्छी बात यह है कि मार्टिन डॉ की जब भी जो कमिटमेंट होती है बिकॉज although we go through a proper evaluation process, it takes some time sometimes. But at the end जब हम कमिट करते हैं तो हम एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे कमिट करते हैं और एक कंसिस्टेंट बेसिस पे कमिट करते हैं बिकॉज अगर आप किसी एक इदारे को एक इंस्टीट्यूशन को आप सपोर्ट करते हैं तो एक काइंड ऑफ रिलायंस क्रिएट हो जाती है आपकी उन इदारों के साथ. तो फिर चाहिए कि आपको चाहिए कि आप जो भी काम करें वो लॉन्ग टर्म करें और कंसिस्टेंट करें और इसलिए प्रॉपर एवेल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है और उसमें हम क्रेडिबिलिटी देखते हैं इंस्टीट्यूशन की, उनका सिस्टम्स देखते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स देखते हैं और उसका ओवरऑल स्कोप देखते हैं कि कितना बड़ा है, whether it is matching with the same scope that we have. And once it is aligned, then normally we do kind of a commitment on this. ये जो मॉडर्न डॉ में जो हमने जो CSR में बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल हमने स्टार्ट किया is basically all started with our founding chairman Mr. Javed साहब. Unfortunately he is no more with us, but उन्होंने ये काफ़ी एक्टिव रोल स्टार्ट किया था मॉडर्न डॉ में CSR एक्टिविटीज़ का. और अगर हम देखते हैं तो हेल्थ और एजुकेशन में वी आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद इंडस हॉस्पिटल, वी आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद सिटीजन फाउंडेशन. हमारे पास बहुत सारे स्कूल्स हैं जो हमने अडॉप्ट किए हुए हैं. मार्टिन डॉ ने एक आइलैंड है कराची में on the suburb areas, which is almost like catering to 100,000 population. उसमें we have our health community center in coordination with Indus Hospital, और जहाँ पे almost हम 50 patients a day अटेंड कर रहे होते हैं. हम उनको we cater to that requirement too, because we feel that we always have to do the partnership. जैसे कि अमजद साहब ने बताया था कि partnerships is critical, and we are in the pharmaceutical, we know how to produce a good pharmaceutical product, but as far as the hospital care, as far as the diagnostic care is concerned, उसमें we have to rely on the experts. तो हमारे बहुत सारी activities और बहुत सारे projects होते हैं. So this is the way the
Gee, we may have lost Ghulam Saab, so we just give a few seconds for him to come back. जैसे बारी साहब ने कहा कि आप दिल से फैसला करते हैं, दिल से सोचते हैं कि चीज़ हो जाएगी, तो सेम इज आवर अप्रोच इन मार्टिन डॉ कि हम एक कमिटमेंट कर लेते हैं, कभी भी अलोकेशन ऑफ प्रॉफिट नहीं करते सीएसआर को। नॉर्मली कंपनीज ने किया हुआ है कि देयर इज अ सर्टेन बजट व्हिच इज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दे अलोकेट टू द सीएसआर एक्टिविटी। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। हमने हमेशा डिसाइड ये किया है कि जो हमारे एनुअल सीएसआर होगा नेक्स्ट ईयर वी विल हैव अ वेरी सिग्निफिकेंट इंक्रीज, और हमारी ये ईमान है, हमारी ये नियत है कि हमें पता है कि अल्लाह ताला हमें कहीं ना कहीं से वो कर ही देता है, और हमारी बॉटम लाइन, हमारे फाइनेंशियल इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि हम उनको सीएसआर को सपोर्ट कर सकें। तो वी विल कंटिन्यू टू डू दीज एक्टिविटीज़। बहुत सारे ऐसी सेंटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिनका मैं यहाँ नाम नहीं ले सका, और मकसद यहाँ पे आने का ये नहीं था कि हम बताएं कि हम कहाँ कहाँ क्या कर रहे हैं। मकसद ये था कि हम अपनी एक स्ट्रेटजी और एक अपनी अप्रोच बता सकें सीएसआर को। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, सो आई एम हियर, प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। Thank you so much, Javed Saab. And we really appreciate the role that Martin Dow is playing. And I'm sure this is going to inspire many more companies also to get in this space, because we do need more and more businesses to play a responsible role and contribute towards sustainable development goals so we can create greater prosperity in Pakistan. I'd like to bring Air Commodore Shabbir Saab back into the conversation. एंड आई एम श्योर हमारे जो ऑडियंस हैं वो थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे अबाउट राशिदाबाद एंड अदर इनिशिएटिव्स जो आपने किक ऑफ किए हैं। तो थोड़ा सा मुख्तसर अगर आप हमें इनके बारे में बता सकें। Sure, beta. The journey actually started up by reading in the newspapers, and understanding what are the difficulties in spreading the education in the rural area. Because in main cities, you have still the institutions available, but there's no access in the rural area. So we realized, let's go to the rural area. Once we go there, and this study is on from 1965 onward, and it got formalized into from thinking process to discussing process in 1972, post 1971 war. The effect has been that all those programs, like Air Marshal, Field Marshal Ayub Khan launched as the adult literacy, Junaid Saab had launched as the Nai Roshni, they didn't create that impact which they were actually wanted to do that, because the kind of difficulties that came up, we said we must address it if we wish to do, because history is going to repeat itself if you go in the same fashion. So we realized that it's not the mortar and the brick of establishing a building, put a school there. Now we need the teachers. Where is the accommodation? So create family accommodation. When you create a family accommodation, the problem comes up. Where is the healthcare facility? So create a healthcare facility, so that the healthcare also not only caters for the teachers and the other people living in that sector, but also the people who are living in the surrounding areas, which may happen to be in a circle of maybe about 25 to 30 kilometers. So when you have this one, then you realize that everybody doesn't make up as a career. So what do? You don't excommunicate. So create industry zone for the women and vocational training center for the men. When you do that, you can't ignore orphans and destitute. And at the same time, you can't brush aside these special children. So with this one came up that it's going to be almost a whole city. It should have its own post office, the bank, the railway station, and the allied facilities, the market, the masjid, environmental area. So this was almost a starry-eyed idea, but nevertheless, we didn't surrender ourselves. And the only thing that held us back was our faith. Because I remember somebody asked, we purchased this land from our own pocket. Those 18 board of trustees who were there in 65 war, who were the survivor, in 1996, we collected our pension computation and we purchased this land. And after that, of course, somebody said, how much money do you have? I said, no, our pockets are not deep at all. How do you think that you'll be able to make it? It's just like Dr. Bari and the others, of course, the problems that they faced, we were not
with any different issues. So of course, we said we have faith. Our hearts are rich, and slowly and gradually, Allah's help kept coming. Today, Alhamdulillah, it's in November 2021 that we completed Rashidabad. Our aim was to at least commence the work. We couldn't imagine that we'll be able, so lucky to see during our lifetime the whole, and we said it should be ideally, as far as the education, quality of education is concerned, at least satisfactory and acceptable level. If not that super duper, same as healthcare, same as special children, same as environment. So we have today a whole project which is bounded by the wall, and in the whole, it's about 110 acres of land. We have in education a set of 5 schools of Citizens Foundation. Asaad Saab's presence is there, and he keeps coming, if not frequently, occasionally he keeps coming there. It's a set of 5 schools which is educating nearly 1,500, because the space, the donor probably thought it's a waste of money to have put up in such area. Citizen Foundation had to create the second shift. Then is another one, day school, that got commissioned 2 years back. It's been taken over by PF Low Topa Old Boy Association, a day school, which has got the capacity for over 1,500 students. Today they have nearly 1,000 day scholars. It's for Montessori and FSC. And ideal, it will put any school to shame, even in the big cities. Then you have at the back is the public school that's taken over by PF Sargoda Old Boy Association. Its beauty is that it has got the children from all across the country, children from irrespective of caste, color, creed, or religion. At the same time, you have minimum 25% children in the zakat in this one, and even in the PF Low Topa. Citizen Foundation, of course, we know it's all for the poor, so their salary structure, their fee structures are very, very reasonable, that could be afforded. And even if you can't afford it, under the table, they sort out, but do not deny an admission. That's a beauty. Thank you, Asaad, and your organization and your founders who put it there. Then we realized that there should be a technical school, so we have taken over. It's a beautiful campus. Baqaul Dr. Ishar Saab ke, जब गवर्नर स्टेट बैंक नहीं थे, जब I think he was a governor state bank, so he just came and said, convert into university. That's the kind of structure that exists there. That's been given to Hunar Foundation. Mashallah, they're doing a wonderful job, nearly 200 to 250. And you'll be also pleased to learn that 90% are the sponsored children. And that sponsorship is taken, the responsibility is taken by Hunar Foundation management itself. Then you have the industrial home, DMKM Trust from Lahore. They are remotely controlling it. It started up something like, I should say, about 17, 18 years back. Then Eye Hospital, very large LRBT, which treats nearly 400 to 500 patients per day with 50 operations, totally free. Then you have a blood transfusion center, independent, taken over by Fatmid Foundation, maybe 250 children, thalassemia and hemophilia go under the treatment. Then you've got a main hospital, which is taken over by Fauji Foundation. We pick up some of the expenses of zakat deserving patient by Rashid Welfare. And then we have the special children, a very large campus for the deaf, taken over by FESF. Then a large campus of space is enough to accommodate nearly 150 or 200 plus residential line. They have nearly about 50 today. Idea Use is running it. Then you have another campus for the physically and mentally handicapped senior citizen that takes care. And we have built our own railway station, our own post office, our own bank taken over by Mizan Bank. There's no garbage. Created our own market inside, 2 mosques, one for 2,000 namazis, another one for 1,000. And it's a non-smoking city, no pan, no naswar. And you'll be amazed that we have not taken any money from the government at all, not even from the former government, except in the public school sector. Rest all 15 organizations. Rashid Welfare has built it under an MOU, so that you should understand. It's all collaboration. We built it according to the requirement, handed over to them.
under a, what do you call, a crude term of a rent, but it's a consideration of 100 rupees per month for 100 years. So God is Thank you kind. so much. That's how we're proceeding further, inshallah. Thank you so much, Abid Saab. I know that we would love to hear you more, and I know many of our audience, I'm sure, would like to visit and see your facility. I do definitely want to come and visit because it is quite remarkable what has been set up, and we're very happy that you are replicating it and growing it across the country. So once again, thank you for the tremendous work and the commitment that you and your team and the set of volunteers have done. Now we're just going to do a very quick round because we have the last 10 minutes and we have only 5 minutes left for our panelists. So I literally would like you to give me 2 minute responses so we can just quickly have a sort of a sum up. I'd like to start with Zehra. Zehra, please tell us about this, the nationally lauded Karachi Awards led by K Electric, where you have been an instrumental person in shaping it, designing and executing it. So what is, in 2 minutes, what was the idea behind it? Why do you do it? Sadaffe, basically, social investment programs, we've been doing these since the past almost 10 years, and we've been supporting almost all, I would say, the vital organs of Karachi, be it TCF, be it Indus, be it Kidney Center, LRBT. But we wanted to expand the universe, we wanted to expand our impact to other categories as well. So we took 13 verticals of different social categories, including financial platform, digital platforms, women empowerment, sports, safety, education, vocational training, inclusivity. Um, and what we wanted to do was to create a very transparent uh, platform, and a platform which is basically in inclusive, is inclusive of all social welfare organizations which are working for Karachi in different communities in different areas. So the beauty of this platform is that we have the TCF and the Indus of the world, and we have Roshni's Kiran Foundation, the small niche organizations which are doing some beautiful work in small niches of Karachi. So the intent of the platform was to basically, impact all these organizations, plus also to build capacity through the institution, the big institution which we work with, you know, overall build capacities of the smaller organization. Obviously, TCF, uh, I would like to build other organizations which are working in education as well. So the idea is to link and connect, these institutions with the smaller NGOs which are right now coming up, and they're doing some beautiful work. So capacity building and creating impact and connect with overall Karachi is the intent. This is audited, overall. The process is audited by EY, and we have a stellar jury which comprises of names like Saad Amanullah, Moin Fuda, Aisha Tamim Haq, Farooq Khan, and Jahara, and so on. So the process is very, very transparent, and the idea was that, when you open up the universe uh, to all, you can actually impact a very, very wider range of community. Uh, Also, because around about 160 organizations applied this year, and around 40 awards were given this year. And the second cohort last year, around about 150 organizations applied. So we have a range of platform now. We have approximately 300 database of 300 organizations which are working in Karachi, which we can share with the corporate sector and also with the social sector to build their capacity and to work with them. So that is the intent, and that is the whole idea behind PHI Awards. Thank you so much, Era, and thank you to the Electric for these award series, which are certainly, I think, catalyzing more innovation in the sector. So this is much needed, and we really appreciate it. Very quick, Dr. Bari, I would like you to just, as a last note, literally in 2 sentences, 1 minute, how do you invest in your energy and in your well-being? I mean, as a social entrepreneur, you have so much that you're doing. You have a very hectic schedule, so many pressures.
What keeps you in the game? What are 1, 2 things you do for your own health and well-being? Very good question. I walk in the morning for an hour. Okay. I've been taking my kids to the school from day one. सुबह मैं बच्चों को सुबह खुद स्कूल छोड़ता था क्लास केजी से लेकर यूनिवर्सिटी तक. तो वो क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ गुजारना और फिर रात को अपनी बेगम साहबा के साथ बैठ के एक ड्रामा देखना 1 घंटे का. Excellent. That is really good to know. I'm so glad that you do these things, and it seems that you have built this into your routine. So you do मेरी it असद परेशान रहता है कि उसकी बेगम उसको कहती रहती है कि बारी सब कुछ करने के बाद ये भी करते हैं, तो आप क्यों नहीं करते? इसीलिए इन्होंने तो सवाल का जवाब नहीं दिया ना, मैंने इनसे पूछा था कि ये क्या करते हैं. So on this note, once again, I'm most grateful to Nutshell, to K Electric, for giving me the honor to be part of this esteemed panel, some of the leading change makers of our country. For me personally, it has been a 1.5 hour high inspirational sort of energy. I am certainly charged up. Some of the messages I'm taking away are: one, यकीन, intention, वो बहुत ज़रूरी है. To find out कि आपकी passion क्या है, what excites you, then zoom into it. It's not a 5 year game, it's not a 10 year game, it's a 20, 30 plus year game. वो सोचें. फिर तीसरा, टीम बहुत ज़रूरी है, उनकी कैपेसिटी, उनका यकीन, तो उसको भी बिल्ड करें. एंड मोबिलाइज एंड collaborate. We need a lot of collaboration, experimentation, so we can solve Pakistan's challenges together. More power to all of you over here. Please do look after yourself. Also give time to your family. That is also important, and Pakistan needs you, your family needs you, and that's the message we are taking away. In the end, I want to invite Sohail Saab to give a vote of thanks. He's Chief Executive Strategic Engagements, Nutshell Group. Plus, Sohail Saab is also a retired 4-star ranked Air Force General and former Chief of Air Staff of Pakistan Air Force. He has received several awards which are very, very inspiring, from Sitara Imtiaz, Tamgha Imtiaz, Nishana Imtiaz, and many more. Thank you. Sohail Saab also has been a champion for education. Please, I invite you to say the last closing and a vote of thanks. Okay. Thank you very much, Sadaffe. What a lovely session. All learning. I have the onerous responsibility for the vote of thanks and to conclude the session. Kay, Zehra, thank you really for organizing this. I know that Kay is involved in a lot of CSR activities, but this one has put us together. And there are so many viewers who are listening to this and watching it. And I think the message which has gone very loud and clear, जो हमारी next generation को गया है, because we are supposed to hand over the baton to the next generation, that is of humbleness, humility, serving poor and the needy. I think वो बड़ा एक अच्छा loud and clear message गया है. So Kay, all thanks to you. Then I think जो बहुत बड़ा aspect सामने नजर आया, that was shake hand between the people who undertake these responsibilities and the various other organizations who help them out, whether it's the corporate sector or the public sector. तो ये भी एक बहुत अच्छा message है. But special thanks to such beacons that we in our lives have looked up to. आप लोगों का यहाँ पे मौजूद होना और हम सबसे बात करना और सब लोगों के लिए ये मैसेज देना is really very valuable. For all of your heading your organizations with so much of zeal and spirit, ये बहुत बड़ी बात है. One or two very quick takeaways that I have, and that comes from my personal experience of being knowing these beacons of hope. A bit of them, they all have पैशन और दीवानगी इस हद तक है कि उसमें आप बिलियंस ऑफ रुपीस का काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, बट जब आपकी ज़ात की बात आती है तो आप एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रेवल कर रहे होते हैं. सो आई थिंक दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एक्सट्रीम सेल्फलेसनेस. उसके बाद इन सब का जो एक कॉमन एक विजन था और जो थिंक बिग था, एक प्रोजेक्ट से दूसरा और दूसरे से तीसरा, उसकी एक जो वजह समझ आती है वो ये है कि हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हमने आज तक फियर ऑफ हंगर नहीं देखा है, हमने फियर ऑफ
जो है ये नहीं सोचा है कभी कि अगर बीमार हो जाएंगे तो कौन इलाज करेगा। और ये वो एक जज्बा है जिसको लेके सब लोग आगे चलें और जिसको हम हमारी नेक्स्ट जनरेशन को ये हैंड ओवर कर रहे हैं। यकीन मानिए कि जब आप रूरल एरियाज़ को देखते हैं तो वहाँ पे जो मैग्नानिमिटी जो जो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम है, भले वो एजुकेशन है, हेल्थ है, स्पेशल चिल्ड्रन है, वो इतना बड़ा है कि उसके लिए हम कभी भी गवर्नमेंट को सिर्फ लुकअप नहीं कर सकते। उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि ईच वन ऑफ अस शुड कंट्रीब्यूट और अपने एक हिस्से की जो है वो शमा जलाते चले जाएं। सो माय थैंक्स फ्रॉम द नटशेल ग्रुप, especially the speakers who came up and enlightened us. The KE, Sadaffe, yourself, and of course Nutshell की टीम जो इसको इतना actively organize कर रही है for some time. And I think we leave with the pledge that हम अपने हिस्से की शमा जो है वो इंशाल्लाह जलाते रहेंगे. Thank you very much once again, each one of you. Thank you. Thank you, G. We will now formally close this. Thank you to everyone. I hope our audience has really found this enriching, inspiring, and will reflect on it further this weekend, inshallah, to a more stronger, prosperous Pakistan. And once again, a big vote of thanks to KE. This series is powered by K Electric, organized by Nutshell. We will be having more opportunities to have more webinars and reflections under this. Thank you so much, everyone. Thank you very much. Thank you. Thank you. Like Thank you. this. Salam. God bless.